اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور ان میں کچھ ہونے والے بدعتیں۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ چلا گیا ہے اور شعبان کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد رمضان آئے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اس مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس مہینے کی بہت اہمیت بھی ہے، پر لوگوں نے انفارچونیٹلی کچھ بدعتیں بھی کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں تو کچھ ریزن سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صبح شام دن رات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی ہمیں حمد و ثنا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی نہیں بتایا ہے کہ کچھ مہینے یا کچھ دنوں کو پکڑ کے ہی عبادت کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے، تو ہمیں دن اور رات عبادت کرنا ہے، صرف دنوں کو پکڑ کے ہی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اور ہماری عبادت کب تک چلے گی؟ جب تک ہماری موت نہیں آتی ہے، جب تک ہماری عبادت چلتی رہنا چاہیے۔ صرف کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ جب 15 شعبان آتی ہے تو اس کو شب برات یا شب مبارکہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک عید کی جیسا سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری بدعتیں بھی کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دن کو خاص کرنا اگر وہ شریعت سے نہیں ہے تو پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ اگر اس دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کو خاص کرنا ہے، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اتنی اہمیت دیا ہے۔ جمعہ کا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے، افضل رات ہے، ہفتے کا سب سے بڑا دن ہے جمعہ کا دن۔ بٹ اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن خاص روزہ مت رکھا کرو۔ کیونکہ پرٹیکولرلی اسی دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہیبٹ ہے ایوری ڈے روزہ رکھنے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، بٹ اسی دن کو ایک دن کو پکڑ کے روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات بنائے وہ عبادت کے لیے بنائے گئے۔ پرٹیکولرلی کچھ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، تو اس کو ہم لوگ کو اس طریقے سے ہم لوگ کو کرنا ہے عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے، ان کے پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کھڑے رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ہر روز ان کا معمول تھا، ہر روز ان کی ہیبٹ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آج انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا ہے؟ سال میں ایک دن یا 2 دن کو اسپیشل بنا کر ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں تو شاید آپ لوگوں کو بہت ایزیلی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ایک انسان آفس جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر ہم لوگ آفس جاتے ہیں، سوچیے پورے مہینے میں صرف ایک دن کام کرتے ہیں اور 24 آورز کام کرتے ہیں، پوری رات پورا دن فل ڈے کام کر رہے ہیں، اور پورے 30 ڈیز میں 29 ڈیز آرام کرتے ہیں۔ پر ایک دن کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک دن پورا کام کیے، فل ڈے کام کر رہے ہیں، پوری رات کام کر رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم لوگ باس کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے سیلری چاہیے، تو کیا وہ دیں گے ہمیں سیلری؟ وہ بولیں گے کہ تم نے مہینے میں صرف ایک دن کام کیا ہے، 29 ڈیز تو تم آرام کر رہے تھے، تمہیں کہاں سے سیلری ملے گی؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ مہینے میں، سال میں صرف ایک دن یا 2 دن عبادت کرتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری عبادت کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اجر اور ثواب دے گا؟
ہمیں سوچنے کی بات ہے، جب ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر دنیا میں ہی صرف ایک دن کام کرو انسان، یا 2 دن کام کرو، پورا رات بول رہی ہوں میں، پورے دن اور رات اگر وہ کام کرتا ہے اور وہ سیلری لینے کے لیے جاتا ہے، تو کیا اس کو پورے مہینے کی سیلری ملے گی؟ نہیں ملے گی اس کو بولا جائے گا کہ تو نے صرف 1 یا 2 دن کیا، جو کہ رول کے اگینسٹ ہے۔ ایسا تھا ہی نہیں، تمہیں دن اور رات نہیں کرنا تھا، تمہیں ڈیلی وائز کرنا تھا جب تمہیں سیلری ملتی۔ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں بس، تاکہ ہم لوگوں کو، ہم انسان ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب سال میں ایک دن 2 دن 3 دن پکڑ لیتا ہے اور صرف راتوں کو جاگ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اور نیکسٹ دن اس کی فجر غائب ہے، نیکسٹ دن سے وہ نارمل ہو جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادتوں کو قبول کرے گا اور اس کا ریوارڈ آپ لوگوں کو مل جائے گا؟ تو ہمیں اس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ شعبان کی مہینے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، اس پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، سوائے رمضان کے اور شعبان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے روزے نہیں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ 15ویں شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 15ویں شعبان کے بعد آپ رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اگر ہم لوگ شعبان میں فل منتھ روزہ رکھتے ہیں تو جب ایکچوئل میں روزہ رکھنے کا مہینہ آئے گا، جب روزے رمضان کا مہینہ آئے گا، تو ہم تھک جائیں گے، ہم ٹائرڈ ہو جائیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو کوشش کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو، 15 شعبان تک روزہ رکھو، اور بچے ہوئے جو دن ہے اس کی تیاری کرو، رمضان کے لیے اس کی تیاری کرو۔ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ شعبان کا مہینہ بھی فل کمپلیٹلی رکھ سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ بھی کمپلیٹلی رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا اندازہ لگتا ہے کہ میں اگر شعبان کا مہینہ کمپلیٹلی رکھوں گی اور پھر مجھے رمضان میں تھکان ہو جاؤں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شعبان کے 15ویں دن تک روزہ رکھو، اس کے بعد میں آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرو اور تیاری کرو رمضان کے لیے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ ام سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف اسی مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں کنٹینیوسلی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس کا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ وہ ہے جو رمضان اور رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس سے، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہمارا اعمال نامہ رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں اور میں پسند کروں گا کہ جب میرے اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جب ہمارے اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کروں گا کہ جب میرے اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں اس ٹائم پر روزے کی کنڈیشن میں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ سال میں ایک بار شعبان کے مہینے میں ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر روز بھی کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ہمارے اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، فجر اور عصر میں پہنچائے جاتے ہیں، ہفتے میں منڈے اینڈ تھرسڈے کو پہنچائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے اعمال نامہ اس ٹائم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو اس کی امپورٹنس بتائی، تو پر لوگوں نے کیا کیے ہیں، شعبان کا مہینہ یعنی 15ویں شعبان کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ 15ویں شعبان کو لوگوں نے سمجھا کہ اس کو شب برات ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے ایسا اس کو کر دیا ہے کہ 15ویں شعبان کی مغرب کی نماز ہو گئی تو مغرب کی نماز کے بعد کچھ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ نفل نمازیں پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ سارے ضعیف حدیثیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر آپ مغرب کے بعد کچھ لوگ 8 رکعت، کچھ لوگ 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں قل واللہ احد کے کچھ ٹائم 10 ٹائم پڑھنا ہے یا 7 ٹائمز پڑھنا ہے، کچھ ایسا بول کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، یہ سارے بدعت میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. اور ان لوگ یہ جو بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رات اگر ہم لوگ دعا کریں گے تو ہماری اس رات ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتے ہیں. ایوری نائٹ، ہر رات. صرف شب برات کے دن 15ویں رمضان 15ویں شعبان کے دن ہی نہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتے ہیں اور ایک آواز لگائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائی جاتی ہے وہاں پر، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا تاکہ میں اس کو معاف کر سکوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا تاکہ میں اس کی دعا قبول کر دوں گا؟ یہ ہر رات ہوتا ہے، صرف 15ویں شعبان کو نہیں ہوتا ہے. ہم انسانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں نے اس کو غلط کر لیا ہے، صرف ایک ہی دن کو پکڑ کے بیٹھے. نہیں، ہر رات آپ اٹھو، ہر رات نماز پڑھو، تہجد پڑھو. ہر رات اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا. آپ کی جو آپ کی دل کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو. ہر رات اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ. صرف 15ویں شعبان کو نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اوکے، قضائے عمری کر کے ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھنا، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. کوئی آتھینٹک حدیث ہم لوگ کو یہ نہیں بتاتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں قبرستان جاتے ہیں، وہاں پہ فاتحہ دلاتے ہیں، وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں، اور وہاں پر بہت ساری بدعتیں بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے. یہ بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ اس رات مردوں کی عید ہے یا کچھ ہے. یہ کس طریقے سے عید ہے، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے کچھ کھانا بنائے جاتے ہیں اور جو گھر کے لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں. یہ ایک ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے کسی مہمان کو گھر پہ بلائے، کھانا بنائے اور بس ان کو دکھائے اور ہم نے کھانا کھا لیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم لوگ نے مردوں کے نام پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. ہم لوگ ان کے لیے کچھ دعائیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ کو ان کی ادھر قبرستان جا کر پرٹیکولرلی اسی دن جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبرستان پر جا سکتے ہیں، آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کی دعائیں کرنے کے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کا قبر کے عذاب سے ان کو دور کر دے. اس کے لیے ہم لوگ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بس وہاں پر وہ مردوں کی عید ہے کر کے اس کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی ضعیف حدیث ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساری رات 15ویں شعبان کی رات پوری رات نمازیں پڑھتے رہنا اور اس دن روزہ رکھنا، اس سے 120 سال کی گناہیں ہمارے معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. یہ نہ صحابہ نے ہم لوگوں کو بتایا، نہ صحابہ نے ہمیں کچھ بتائے کہ ایسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں بس کرنا کیا ہے، شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو عبادت کرنا ہے اور کثرت سے روزہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس مہینے میں جو ہمارے روزے مس ہو جاتے تھے اس کو ہم لوگ کور اپ کر لیتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لیڈیز جو ہیں جن کے روزے مس ہو گئے ہیں کچھ پرابلمس کی وجہ سے، کچھ پرسنل پرابلمس کی وجہ سے، کچھ ہیلتھ کی وجہ سے، کچھ بھی وجہ سے اگر ہمارے روزے ہمارے مس ہو گئے ہیں تو یہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے روزوں کو کور اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ رمضان آنے والا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے کہ رمضان میں ہمارے روزے اگر مس ہو گئے ہیں تو کیوں مس ہو گئے تھے. تو ہمارے لیے یہ لاسٹ موقع ہے. اگر کسی کے روزے مس ہو گئے ہیں تو پلیز آپ اس مہینے میں کور اپ کر لیجئے. کسی کے 5 ہو جاتے، کسی کے 7 یا کسی کے 10، کوئی اگر ایک بھی روزہ مس ہو گیا ہے تو سمجھ جانا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ روزہ کیوں مس کیا. وداؤٹ اینی ریزن آپ رمضان کے روزے مس نہیں کر سکتے.
انشاءاللہ رمضان کے ٹاپک جو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، پر اگر آپ کے کسی کے بھی روزے مس ہو گئے ہیں، کسی کے چھوٹ گئے ہیں، تو یہ بیسٹ اپورچونٹی ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے روزے جتنے مس ہو گئے ہیں اس کو آپ کور اپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہر بری چیزوں سے روکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے گی، ہم اس کو کوشش کریں ہم ہر بری چیز سے روکیں اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لاسٹ میں یہی بولوں گی کہ کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر نیا کام بدعت ہے، اوکے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی بدعت ہم نہ کریں تاکہ ہم جہنم کی آگ میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور سب کو صحیح گائیڈ کریں اور سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔